شہر کے مضافاتی علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 ہر قسم کی ٹریفک کے لیے معطل۔ موٹر وے M2 اور M3 کو بھی مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر بھی حد نگاہ کم، طیاروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ اسکولوں کے بعد کالجز میں بھی چھٹیوں کا اعلان۔ آج سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ کالجز بند رہیں گے۔ موسم سرما کی چھٹیاں 11 جنوری تک جاری رہیں گی، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اعلان کر دیا۔ میں آپ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے اور مخالف کو آپ نے وہ شکست دی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہماری جو جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ، بنیان المرصوص فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی تھی، اس کے بعد یہ آپ نے اسی مخالف کے خلاف جو آپ نے جو جیتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پاکستان کو عزت ملی، فتح ملی۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں ہر ہماری جو کرکٹ ٹیم کے پلیئرز ہیں، ہر بچے کے لیے 1 کروڑ روپے کا کیش کا اعلان کرتا ہوں۔ بھارت سے فائنل جیتنے کا انعام۔ انڈر 19 ایشیا کرکٹ کپ کی فاتح ٹیم پر نوٹوں کی بارش۔ وزیر اعظم کا کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ ٹیم مینجمنٹ کے ہر رکن کو 25 لاکھ روپے ملیں گے۔ شہباز شریف نے بھارت کے خلاف شاندار کامیابی پر ٹیم اور مینجمنٹ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ٹیم جس جوش و جذبے سے میدان میں لڑ رہی تھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ ظہرانے میں چیئرمین PCB محسن نقوی اور وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی بھی انڈر 19 کھلاڑیوں پر مہربان، ہر کھلاڑی کے لیے 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ چیئرمین PCB کا کہنا تھا کہ آپ سب جنگجو ہو، آپ نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا۔ سمیر منہاس کے 2 سال کے اخراجات بورڈ برداشت کرے گا۔ قومی انڈر 19 اسکواڈ ٹرائی نیشن سیریز کے لیے زمبابوے روانہ ہوگا۔ کپتان اور کھلاڑیوں کا انعامات کے اعلان پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ بولے کرکٹ بورڈ اور وزیر اعظم کی جانب سے بھرپور تعاون پر مشکور ہیں۔ کوچز نے ٹریننگ کیمپس کے دوران بھرپور محنت کرائی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا انڈر 19 ٹیم کی جیت ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ بھارتی ٹیم بار بار ہمارے کھلاڑیوں کو اکساتی رہی، ہمارے کھلاڑیوں نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ سیاست اور کرکٹ کو الگ رکھنا چاہیے۔ انڈر 19 ٹیم کی جیت ہمارے لیے تاریخی تھی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس MPA عرفان شفیع کھوکھر کے انتقال کے باعث آج ملتوی۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے ہاؤس ملتوی کرنے کی سفارش کی۔ ایوان میں عرفان شفیع کھوکھر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور بھٹو کے لیے دعائے مغفرت۔ سمیع اللہ خان کہتے ہیں عرفان شفیع کھوکھر کی وفات پر انتہائی افسوس ہے، ان کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے تھا۔ لاہور چمبہ ہاؤس پبلک افیئرز یونٹ وزیر اعظم آفس ڈکلیئر۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چمبہ ہاؤس وزیر اعظم آفس میں شہباز شریف اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس عثمان علی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شبیر حسین چیمہ ایڈیشنل سیکرٹری یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس تعینات۔ نعمان حفیظ ایڈیشنل کمشنر ریونیو گوجرانوالہ تعینات۔ شاہد عباس کو DG ہارٹی کلچر ایجنسی گوجرانوالہ لگا دیا گیا۔ تنویر مرتضیٰ ایڈیشنل کمشنر کنسالیڈیشن فیصل آباد تعینات۔ عامر رضا کو ڈائریکٹر پھاٹا اور زبیر احمد کو اعجاز ایڈیشنل کمشنر ریونیو فیصل آباد لگا دیا گیا۔ سید منور عباس بخاری کی خدمات پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئیں۔ لاہور کی رجسٹری برانچز کرپشن کرنے میں پہلے نمبر پر آ گئیں۔ لاہور کے 2 ٹاؤنز کی رجسٹری برانچز نے کرپشن میں پورے صوبے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دستبرداری نامہ کے ذریعے رجسٹری برانچز کے ملازمین نے 42 کروڑ 66 لاکھ روپے سے زائد رقم کا نقصان پہنچایا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں رجسٹری برانچز میں کرپشن کا نیا سکینڈل سامنے آ گیا۔
سال 2025 میں حکومت کے اداروں نے LDA کے شیئر پر شب خون مار لیا۔ مختلف سرکاری اداروں نے پراپرٹی ٹیکس کا شیئر LDA اور واسا کو ادا نہ کیا۔ LDA کو مقررہ وقت میں UIP ٹیکس کی آخری انسٹالمنٹ نہ مل سکی۔ 30 جون تک ٹیکس کلیکشن کا شیئر ادا کرنے کی آخری تاریخ تھی۔ LDA کی جانب سے فنڈز کے لیے پنجاب کابینہ کو سمری بھیجی جائے گی۔ کابینہ منظوری کے بعد فنڈز کا اجرا ہوگا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا لاہور اور قصور کے پرائیویٹ اسکولوں کا خصوصی آڈٹ کرانے کا حکم۔ پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن فیسوں اور داخلوں کا آڈٹ ہوگا۔ پرائیویٹ اسکولوں میں 10% مستحق بچوں کے داخلوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ آڈٹ ٹیم لاہور اور قصور کے تعلیمی اداروں کے ریکارڈ کا معائنہ کرے گی۔ پرائیویٹ اسکولوں میں فیسوں میں اضافے سے متعلق قوانین پر عمل درآمد کا بھی معائنہ ہوگا۔ آڈٹ میں سپریم کورٹ احکامات پر عمل درآمد کا بھی جائزہ شامل ہوگا۔ ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضوں کو واپس کر دیا گیا۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ چیف سیکرٹری صاحب، لگتا ہے آپ نے یہ قانون پڑھا نہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ آپ نے عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا۔ حکومت کو بتائیں کہ یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ چیف جسٹس مثال نیلم کے ریمارکس۔ ہائی کورٹ میں بلدیاتی ایکٹ 2025 کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل کو آج درخواستوں پر جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس نے درخواست پر جواب جمع کیوں نہیں کرایا؟ اگر آپ جواب جمع نہیں کرائیں گے تو کیس کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ نے 10 جنوری کی ڈیڈ لائن دی۔ حلقہ بندیوں اعتراضات پر بہت وقت لگتا ہے۔ فیصلہ آپ کے خلاف آیا تو تمام انتظامات پر آنے والا خرچ ضائع ہوگا۔ عدالت کے ریمارکس۔ عدم برداشت، انا اور معمولی بات پر جھگڑے۔ ایک سال میں پنجاب میں 1 لاکھ جوڑوں نے اپنی راہیں جدا کر لی۔ ابھی بھی 2 لاکھ کے قریب خلا، خرچہ، نانفقہ سمیت سامان جہیز کے کیسز زیر التوا۔ خلا لینے والی خواتین میں زیادہ تر پڑھی لکھی لڑکیاں شامل۔ لاہور میں سب سے زیادہ 21,000 خواتین نے علیحدگی اختیار کی۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز کے زیر انتظام عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری۔ اس سال کوئی بھی عازمین حج سے محروم نہیں رہے گا۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز نے حکومتی ڈیڈ لائن سے قبل تمام عازمین کی بکنگ مکمل کر لی۔ حج آرگنائزر کی جانب سے 100% رقم سعودی عرب منتقل، رہائش، کھانے پینے اور منہ میں قیام سمیت تمام سروسز کی ادائیگیاں مکمل۔ حکومت نے نجی حج آپریٹرز کو 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس۔ 14 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی فنڈز کی منظوری۔ حبیب آباد تا شیرگڑھ ضلع قصور سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے 81 کروڑ 73 لاکھ روپے کے فنڈز منظور۔ CERT اور DR ڈیٹا سینٹر کے قیام کے لیے 1 ارب 45 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری۔ پاک بطن دریا خان، بھکر، بھوانا اور احمد پور سیال کے واٹر سپلائی اور سینیٹیشن پروجیکٹس کے لیے 1 ارب 45 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ SHO باغبان پورہ کا کار خاص منشیات فروش نکلا۔ اہلکار کیوان عاشق کے خلاف منشیات فروشی کا مقدمہ درج۔ کیوان عاشق کو CCT مادو ٹاؤن نے حراست میں لیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اہلکار کیوان مبینہ طور پر SHO باغبان پورہ رضوان خان کا کار خاص تھا۔ ڈکی بھائی کی اہلیہ سے رشوت لینے کا کیس۔ FIA سینٹرل کورٹ نے MCCI کے 3 افسران کی ضمانتیں منظور کر لی۔ عدالت نے ایک ملزم سلمان عزیز کی درخواست سے ضمانت خارج کر دی۔ عدالت نے ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت۔ لاہور میں وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شرکا کو کیس مینجمنٹ، مانیٹرنگ ٹولز اور عملی طریقہ کار پر جامع تربیت دی گئی۔ ہنا پرویز بٹ بولی،
خواتین کے تحفظ کا مضبوط اور جواب دہ نظام وزیر اعلیٰ پنجاب کا وژن ہے۔ مانیٹرنگ فریم ورک سے خواتین کو یکساں اور معیاری سہولیات فراہم ہوں گی۔ خواتین کے لیے محفوظ پنجاب ہمارا عزم اور ہمارا مشن ہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں 42واں سنڈیکیٹ اجلاس۔ گنگا رام ہسپتال کے لیے ادویات، لیبارٹری کٹس، کیمیکلز، گیسز کی خریداری کے لیے کانٹریکٹ کی منظوری۔ اسٹیشنری، پرنٹنگ، جنرل سٹور آئٹمز کی خریداری کے لیے فریم ورک کانٹریکٹ کی منظوری۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی۔ سول سیکریٹریٹ میں کرسمس کے حوالے سے تقریب۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بشپ ڈاکٹر مجید نیاز عاشق اور مسیحی ملازمین کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا۔ تقریب میں ملک کی سالمیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان بولے، مذہب ہمیں امن، محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے، سب کو مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونے کے دام میں تیزی۔ سونے کی قیمت میں 6,000 روپے کا اضافہ۔ 24 گرہ سونا 4,64,000 روپے کا فی تولہ ہو گیا۔ 22 گرہ سونے کی قیمت 4,25,333 روپے فی تولہ ہو گئی۔ 10 گرام فی تولہ چاندی کی قیمت 7,500 روپے ہو گئی۔